نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 52. آپ کے غلام اور کنیزیں. آپ کے غلاموں میں سے زید بن حارثہ آپ کے محبوب ہیں جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا اور اپنی کنیز ام ایمن سے شادی کر دی تھی جن سے اسامہ پیدا ہوئے. نیز یہ لوگ بھی آپ کے غلام ہیں: اسلم، ابو رافع، ثوبان، ابو کبشہ سلیم، شقران صالح، رباح نوبی، یسار نوبی، مدعم، کرکرہ پھر نوبی، انجشہ الحادی، سفینہ بن فروخ. ان کا اصلی نام مہران تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نام رکھا کیونکہ سفر میں اسباب اٹھا کر چلتے تھے. سفینہ ویسے کس کو کہتے ہیں؟ کشتی کو. تو سفینہ مہران کو سفینہ کیوں نام دیا گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے بہت سارا سامان اٹھایا ہوا تھا تو آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ انت سفینہ. تو انہیں یہ لفظ اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنا اصل نام بھلا کے اپنے آپ کو سفینہ ہی کہلوایا. یعنی آپ نے تو ایک طرح سے ان کی دلجوئی کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے ان کو سفینہ کہا تھا، تو انہوں نے اپنا نام ہی سفینہ رکھ لیا. ابو مشروح، انیسہ، افلح، عبیدہ، تحمان، حنین، سندر، فضالہ. کنیزوں میں سلمہ ام رافع، میمونہ بنت سعد، خدیرہ، رضوہ، رشیحہ اور ریحانہ ہیں. آپ کے خدام انس بن مالک، عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود اور انس بن مالک کی ڈیوٹی کیا تھی؟ نال اور مسواک بردار. کیا مراد ہے نال سے؟ یعنی جوتے اٹھاتے تھے، اور مسواک بردار یعنی آپ کو مسواک پیش کیا کرتے تھے یا اس کا انتظام کیا کرتے. عقبہ بن عامر الجہنی آپ کا خچر سفر میں چلاتے تھے، یعنی ایک طرح سے ڈرائیور تھے. اسلح بن شریک اونٹ کے محافظ تھے. ابو ذر غفاری، ایمن، عبیدہ، بلال بن رباح المؤذن، سعد. یہ دونوں حضرات ابو بکر صدیق کے غلام تھے لیکن انہوں نے آپ کی خدمت میں دیے ہوئے تھے. آپ کے محرر کون ہوتا ہے؟ تحریر لکھنے والا. ٹھیک ہے، تحریر سے ہے یہ لفظ. بنیادی طور پر حریت سے. حریت کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کو. یعنی جو آپ کے خیالات آپ کے دل میں قید تھے وہ قلم کے ذریعے آزاد ہو گئے، اب جو چاہے پڑھے ان کو. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زبیر، عامر بن فہیرہ، عامر بن العاص، ابی بن کعب، عبداللہ بن الارقم، ثابت بن قیس، حنظلہ بن الربیع، مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن رواحہ، خالد بن الولید، خالد بن سعید بن العاص، معاویہ بن سفیان، زید بن ثابت. خاص طور پر زید ہی کتابت کرتے تھے، یعنی زیادہ کام زید کے ذمہ تھا، جبکہ کچھ باقی لوگ بھی اس کام میں شریک تھے. آپ کی شرعی تحریریں. صدقات کے بارے میں آپ کی ایک تحریر حضرت ابو بکر کے پاس تھی جسے انہوں نے انس بن مالک کو بحرین بھیجتے وقت نقل کر کے دیا تھا. آپ نے ایک تحریر اہل یمن کو بھیجی تھی جسے ابو بکر ابن عمرو بن حزم، حاکم اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے. یعنی آپ نے خود نہیں لکھی تھی بلکہ آپ کے دستخطوں کے ساتھ جاری ہوئی، اس لیے آپ کی طرف منسوب کی گئی. یہ ایک عظیم الشان تحریر ہے جس میں بہت سے مسائل آ گئے ہیں. آپ نے ایک تحریر قبیلہ زہیر کو روانہ کی تھی. زکوٰۃ کے باب میں آپ کی ایک تحریر حضرت عمر کے پاس تھی. بہت سے لوگوں کا یہ گمان بھی ہے نا کہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا قرآن کے علاوہ اس دور میں، تو ایسی بات نہیں ہے. کچھ تحریریں باضابطہ طور پر لکھی گئی یا لکھوائی گئیں، کچھ خطوط لکھے گئے، اور اس کے علاوہ کچھ صحابہ کرام اپنے اون پر بھی لکھتے تھے، جن میں سے خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.